کے اندر اتنا پیسہ ہے کہ نہ ہم بلڈر کو روک سکے ہیں، نہ ہم اپنے ادارے کے لوگوں کو روک سکے ہیں، اور اس کے اندر معذرت ہمارے اپنے جو مختلف علاقوں میں معززین ہوتے ہیں نا، جو معتبر لوگ ہوتے ہیں جن کا اثر و رسوخ ہوتا ہے، وہ بھی شامل ہوتے ہیں، ان کا بھی کریکٹر ہوتا ہے اس کے اندر۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایس پی سی اے کو بند کر کے پھینک دیں تو یہ بہرحال اس وقت تو نہیں ہو سکتا۔ آج اگر غیر قانونی تعمیرات ہوتی ہیں تو اس کو توڑنے کا اختیار ایس پی سی اے کے پاس ہے۔ جب اس کے اپنے لوگ تعمیرات کرانے میں ملوث ہوں گے تو ظاہر توڑنے میں بھی ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں۔ میں نے تو کہیں نہیں کہا کہ ایس بی سی اے جو سارا کام ٹھیک کر رہی ہے، میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ادارے کے لوگ جو ہیں وہ اس میں ملوث ہوتے ہیں۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہم شاید وہ جو سارا ایک میکینزم ہمارا قانون میں اس وقت موجود ہے، اس میکینزم میں رہتے ہوئے غیر قانونی تعمیرات کو ہم نہیں روک سکے ہیں، اسی لیے ہم اپنے قانون میں ترمیم کر کے کوئی نیا نظام بنانا چاہتے ہیں۔ شہر کے اندر یہ جو انلیگل کنسٹرکشن کا ایک عذاب ہے، اس کو روکنے کے لیے ہم تو کوشش کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ہمارے ادارے بھی اس کے اندر ملوث ہوتے ہیں، لیکن جو خریدار ہے بیسیکلی وہ اپنا رول اگر تھوڑا منیمائز کر دے اور اس کو خریدنا چھوڑ دیں تو ہم اس کو روکنے میں آسانی سے کامیاب ہو جائیں گے۔ ڈپٹی کمشنر نے ابھی جون میں بھی میٹنگ کی ہے، مئی میں بھی میٹنگ کی ہے ان خطرناک عمارتوں کے حوالے سے، کہ الیکٹرک کو بھی لکھا ہے، واٹر بورڈ کو بھی لکھا ہے، اور وہاں لوگوں کو جا کے سمجھایا کہ نکلو۔ اب اگر وہ نہیں نکل رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ جہاں ہم سب ذمہ دار ہیں، وہاں جو لوگ رہ رہے تھے، جن کو بار بار یہ اپیل کی گئی، گزارش کی گئی آپ نکلے، شاید ان کی بھی کوئی ذمہ داری اس میں بنتی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ کو میری کس بات سے یہ لگا کہ میں ایس بی سی اے کے دفاع میں یہ کر رہا ہوں۔ ایس بی سی اے کے تو سارے افسران ساؤتھ کے ہم نے اٹھا کے سسپینڈ کر دیے ہیں، اور ایک افسر کچھ دن پہلے کیا تھا جب کوئی ایک واقعہ ہوا تھا اس پر بھی کیا تھا، وہ کر دیے ہیں۔ اور پہلی مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی افسر جس کی شکایات زیادہ ہوں تو اس کو کراچی سے باہر ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ یہ جو انلیگل کنسٹرکشن ہوتی ہے، اس وقت ہم ان بلڈرز کے خلاف کوئی کرمنل پروسیڈنگز نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے پاس قانون میں گنجائش ہی نہیں ہے۔ ہم کیا کریں گے؟ اس کے بعد اس کی بلڈنگ توڑ دیں گے، گرا دیں گے، بس دیٹس اٹ، وہ پھر بنا لیتا ہے۔ ہم اس کے خلاف کوئی سخت کرمنل جو ہے وہ اس کے اندر کوئی ایسا کوڈ ڈالنا چاہتے ہیں، سزا ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ اس کے خلاف ایف آئی آر بھی ہو، وہ جیل بھی جائیں۔ اور اگر کوئی شخص یہ بار بار کرے تو اس کے پھر ہم شناختی کارڈ بھی کینسل کرائیں، کوئی پاسپورٹ اس کے کینسل کرائیں، کوئی اس کو شیم کریں، اس کا کوئی اس طرح سے کریں، اس کا بدنما داغ اس کے چہرے پہ لگا دیں کہ وہ میرے شہر کو تباہ کر رہا ہے۔ ایک اور بھی کوشش کریں گے، اگر ممکن ہوا تو جو ان عمارات میں خریداری کرے گا اس کے خلاف بھی قانون میں کوئی نہ کوئی ضرور ایسی چیز ہونی چاہیے کہ آپ نے غیر قانونی طور پر تعمیر ہونے والی عمارت میں کوئی پراپرٹی لی ہے، کوئی اپارٹمنٹ لیا ہے، کوئی دکان لیا ہے، کوئی ایسی چیز لی ہے، اس کے خلاف بھی کارروائی۔ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایف آئی آرز بھی ہوئی ہیں، بلڈرز کے خلاف بھی ہوئی ہیں، ہمارے آفیسرز کے خلاف بھی ہوئی ہیں، پہلے کبھی ہوئی ہے ایف آئی آرز۔ اور یہ ابھی ڈپٹی کمشنر ایک تو یہاں موجود ہیں، میں خود میٹنگز کر چکا ہوں ڈپٹی کمشنر کے ساتھ، جس میں اگر پہلے آپ دیکھیں تو ہمارے اس پورے سسٹم میں ڈپٹی کمشنر کا کوئی رول نہیں ہے کہ جا کے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف وہ کارروائی کرے۔ ہم نے انہیں یہ اختیار دیا ہے کہ بھئی آپ بھی اگر کہیں دیکھتے ہیں تو آپ کو ضرورت نہیں ایس بی سی سے پوچھنے کی، جا کے چیک کرو، کاغذ نہیں ہے، غیر قانونی ہے، توڑا دو جا کے، وہ کوئی آپ سے نہیں پوچھے گا کہ وہ ایس بی سی کا کہ میرا اختیار نہیں۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹاؤن ایڈمنسٹریشن ہے ہم اس کو بھی اس میں شامل کریں اور اس کو بھی اختیار دے دیں کہ اگر غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہیں اس کو ضرورت نہیں ہے کہ پوچھے، ایس بی سی سے پوچھے یا وہ کسی ڈی سی سے پوچھے، غیر قانونی کاغذات نہیں توڑوا دو اس کو جا کے۔ اب تک کی جو ہمارے پاس معلومات ہیں اس میں 7 افراد جہاں بحق ہوئے ہیں اور 9 افراد جو ہیں وہ زخمی ہیں جن کو ہاسپٹل لے جایا گیا، لیکن اب بھی یہ امکان ہے کہ شاید کچھ لوگ جو ملبہ وہاں سے ہٹایا جا رہا ہے اس کے نیچے ہوں گے۔ ہماری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ سب ٹھیک ہوں، زندہ ہوں، تاکہ ہم ان کو وہاں سے نکالیں اور اگر ان کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے تو وہ ٹریٹمنٹ کرائیں۔ آپریشن وہاں ہو رہا ہے، جو ڈپٹی کمشنر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں ساؤتھ کے، جاوید نبی کھوسو صاحب، یہ صبح سے اس آپریشن کو دیکھ رہے تھے، اور چونکہ وہ بہت ہی احتیاط کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ خدا نخواستہ جو ہماری مشینری ہے وہ اگر ہم نے زیادہ تیزی سے استعمال کرنے کی کوشش کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ملبے میں جو لوگ ہیں وہ ہماری مشینری سے متاثر ہو جائیں۔ کراچی میں جو خطرناک عمارتیں ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 588 ہے، 588 بلڈنگز ہیں جو خطرناک ہیں۔ اس میں سے ڈسٹرکٹ ایسٹ میں 14 بلڈنگز ہیں، ڈسٹرکٹ سینٹرل میں 69 ہیں، 69، کرنگی میں 18 ہیں، کیاماڑی میں 24 ہیں، ملیر میں 5 ہیں، ویسٹ میں 2 ہیں، اور ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں 456 ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اولڈ سٹی ایریا ہے،
بہت پرانا علاقہ ہے، پاکستان کے قیام سے بھی بہت پرانی بلڈنگز یہاں پر ہیں، اس لیے یہ نمبر آپ کو بہت زیادہ نظر آ رہا ہے. اور صرف لیاری کے علاقے میں جو لیاری کوارٹرز میں نے بتایا وہاں 107 بلڈنگز ہیں. اور ابھی پچھلے کوئی 3-4 مہینوں میں ابھی میں نے ڈی سی صاحب سے نمبر لیے تو ہم کوئی 14 بلڈنگیں خالی بھی کرا چکے ہیں جو انتہائی خطرناک تھیں. ان کا نمبر ٹوٹل 22 ہے جو انتہائی ایکسٹریملی ڈینجرس ہیں، جو بالکل رہنے کے کسی طور قابل نہیں ہیں. ان کا نمبر 22 ہے، ان 22 میں سے 14 ہم خالی کرا چکے ہیں اور 8 میں مزید ہم کام کریں گے اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جلدی کرا لیں گے.